السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز حاضرین، محترم خواتین، دور دراز سے سننے والے سامعین، آج گفتگو کا وقت مختصر ہے، یہ پہنچنے میں تاخیر ہوئی، لیکن یہ تاخیر کسی دوسرے دینی پروگرام میں مشغولی کی وجہ سے ہوئی، لیکن اسی عنوان کے تحت مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ایک تو وہی جو ابھی آپ حضرات کے سامنے مولانا سید اطرت صاحب کی زبانی آپ نے سنی کہ اپنی زندگی کا محاسبہ، اپنے اعمال کی درستی، اپنی آخرت کی جواب دہی، اس کے سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے سب کو، ورنہ ہم لوگوں کو اپنا حساب و کتاب ایسا معلوم ہے کہ بولا جا سکتا ہے کہ امتحان میں کامیاب ہونے کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ ہم نے تو خود معلوم ہے، کوئی پرچہ دے، امتحان لے، پھر نمبرات دے، پھر نتیجہ سامنے آئے تو معلوم ہوگا میں پاس ہوں یا نا پاس ہوں۔ دین کے اعتبار سے اپن حساب لیے تو یہی سمجھ میں آ جاتا ہے پاسنگ نمبر ملنا مشکل ہے۔ کئی کو بولے تو نہ عقیدہ ویسا مضبوط ہے، نہ عمل ویسا صحیح ہے، نہ نیت ویسی پاکیزہ ہے، نہ اخلاق ویسے اچھے ہیں، نہ لوگوں کے ساتھ سلوک بہتر ہے، تو ایسی صورت میں کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ ناکام ہونے کا ہی نکل سکتا ہے۔ بول کے کرنے کی ضرورت نہیں، اسی واسطے بہت سمجھدار بچے گھر میں آتے ہی بولتے آج کا پرچہ اچھا نہیں گیا، بولتا ہوں۔ تو اپنی اصلاح و تربیت کے سلسلے میں ہر آدمی کو فکر کرنا چاہیے۔ دوسرے جس پروگرام میں ابھی شرکت ہوئی تھی اس میں 3 باتوں کا مختصر سا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ایک ہے انسانیت، اور دوسرے ہے محبت، اور تیسرے ہے پرامن زندگی کے گزارنا۔ انسانیت کے لیے ہر ایک کے ساتھ وہی چاہنا جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ تم میں سے کوئی بھی پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہم ذرا یہ حساب سے دیکھ لیں، اپنے لیے ہم جو چاہتے ہیں ہم وہی دوسروں کے لیے چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نقصان نہ ہو، تو دوسرے کے لیے بھی چاہ رہے ہیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا حق مجھے ملے، کیا ہم دوسروں کے لیے بھی چاہ رہے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بے عزتی نہ ہو، کیا ہم دوسرے کے لیے بھی چاہ رہے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر ظلم نہ ہو، کیا میں دوسرے کے لیے بھی چاہ رہا ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو حصہ ہے وہ مجھے ملے، تو کیا ہم دوسروں کے لیے بھی وہی چاہ رہے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسرا میرا لحاظ رکھے، تو کیا ہم دوسرے کے لیے بھی وہ چاہ رہے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے کو کوئی حقیر نہیں سمجھنا، کیا ہم دوسرے کے لیے بھی چاہ رہے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی نفرت نہ کرے، تو کیا میں یہی دوسرے کے لیے بھی چاہ رہا ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے وقت پر کھانا مل جائے، پانی مل جائے، لباس مل جائے، کیا ہم دوسروں کے لیے بھی چاہ رہے ہیں؟ چھوٹا سا ارشاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، مقدار میں، کہنے کے اعتبار میں چھوٹا سا ارشاد ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے آپ سوچئے کیسا ہے وہ۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ظلم نہ ہو، مگر میں
گھر والوں کے ساتھ ظلم کروں، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کروں، کمزوروں کے ساتھ ظلم کروں، ماتحتوں کے ساتھ ظلم کروں. اسی صورت میں پیارے نبی علیہ السلام کا ارشاد تو نہیں ہے زندگی میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی قصور ہو جائے تو کیا ہو، معاف کر دے، لوگ ہو گئی غلطی، یہی چاہتے ہیں نا ہم دوسرے کے لیے بھی یہی چاہ رہے ہیں. اس کو تو چھوڑوں گا نہیں، اس کو تو بخشوں گا نہیں، اس کا تو بدلہ لے کے رہوں گا، اور اس کا جواب جی بجائے اینٹ کے پتھر سے دوں گا. انہیں ایک مارا تھا، 10 اگر میں نہیں مارا تو میرا نام بدل دیا. دوسرے کے لیے وہی چاہ رہے ہیں جو ہم اپنے لیے چاہ رہے ہیں. کیا سمجھے قرآن و سنت بلد، کیا سمجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات. ارے وہ پوری انسانیت کی رہبری کے لیے بھیجے گئے تھے، پورے عالم کے لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی رہبری ان کے ذمے کی گئی. ان کا معجزہ قرآنی قیامت تک کے واسطے رکھا گیا لوگوں کے درمیان میں. اس واسطے کروڑہا لوگوں کی بات کوئی وزن نہیں رکھتی ایک پیارے نبی علیہ السلام کے ارشاد کی کا جو وزن ہے، اس وزن کا مقابلہ کروڑہا بلکہ اربہ لوگوں کی بات کا وہ وزن نہیں ہو سکتا. انقلاب دنیا میں ویسا ہی نہیں آیا. وہی تعلیم آج ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں، وہی حدیثیں پڑھ رہے ہیں، وہی کتابیں پڑھ رہے ہیں. انقلاب آ رہا کچھ تو بھی. دنیا میں انقلاب آنا تو دور کی بات ہے، اپنی زندگی میں انقلاب نہیں آ رہا. کہیں کو بولے تو ہم ایسا سمجھ ہی نہیں رہے ہیں ان ارشادات کو جیسے وہ ہیں. اس کی قدر و وقعت ویسی نہیں جیسے ہونی چاہیے. اور اس کا ہلکا سا اندازہ آپ کو ان چند تشریحی جملوں کے ذریعے سے ہو چکا ہوگا کہ یہ جو ارشاد ہے آپ کا کہ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے جو چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے نہ چاہے. اب یہ حساب سے دیکھ لینا میں اب تک ایسی چل رہا ہوں یا کیسا چل رہا ہوں. اب یہ حساب سے اپنا حساب دیکھ لو، دیکھ لینے کے بعد میں بولو پاس ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. سب کے سب اپنی غرضاں لیے ہوئے ہیں. میری غرض یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے اتنا مل جائے، مجھے اتنا مل جائے. ارے بھائی آپ کا ہے تو آپ کو ملے، ہے نا؟ جس کا ہے اس کو ملے، آپ کو ملے، آپ کا ملے، آپ کا جتنا ہے اتنا ملے. اور جس کا ہے اس کو ملے، جتنا ہے اتنا ملے. تو آپس میں اس کا کام ہے، اس کا زیادہ، جھگڑے وگڑے سب ختم ہو جائیں گے. ہم اپنے لیے عدل چاہتے ہیں، سب کے لیے عدل کریں. ہم اپنے لیے ہمدردی چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی کریں. ہم اپنے لیے عفو درگزر چاہتے ہیں، دوسرے کے لیے بھی کریں. ہم اپنے لیے اپنا حق چاہتے ہیں، دوسرے کے لیے بھی کریں گے، اس کا حق اس سے ملے. ہم چاہتے ہیں ہمیں علم ملے تو دوسروں کے لیے بھی کیا چاہنا، اسے علم ملنا. ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت ملے تو دوسرے کے لیے بھی چاہنا ہے کہ اسے عزت ملے. انسانیت تو یہ ہے. میں اس کو برباد کر دینا، اپنا پیٹ بھر لینا، یہ انسانیت ہو رہی ہے؟ یہ تو حیوانیت ہے. بلکہ حیوانیت کا اعلیٰ درجہ ہے جس کو درندگیت کہتے. حیوانیت کے 4 قسمیں، دوسرے کو ملے یا نہ ملے، میرے کو مل جائے، یہ حیوانیت کی سب سے ادنا سطح ہے. حیوانیت میں اس سے بڑھا ہوا وہ ہے جو دوسرے کا بگڑ جائے میرا بن جائے. اور اس سے زیادہ بڑھا ہوا حیوانیت کا درجہ وہ ہے میرا بنے یا نہ بنے اس کا بگڑ جائے. جو بکریاں جانوراں کیا کرتے،
اپنا کھا لیتے، اپنے بچوں کو دودھ پلا لیتے، ہے نا. لیکن یہ شیرا، چیتے، ببرا، یہ درندے رہتے نا، ان لوگوں کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو چیرنا، پھاڑنا، نوچنا، کھانا، اس کو برباد کرنا، اپنے کو آباد کرنا. اور اس سے بھی بڑی اور بری قسم اور ہے کہ اس سے کم از کم اس کا پیٹ تو بھرتا. لیکن یہ جو سانپا ہے، یہ بچھوا ہے، جا کے کاٹ دیتے. کاٹے تو سانپ کا پیٹ بھرتا، بچھو کا پیٹ بھرتا، سامنے والا بگڑ جاتا. سامنے والے کی بربادی اور اپنے لیے کوئی منفعت نہیں. آج انسانوں میں یہ تینوں قسمیں دکھیں گے آپ کو. آج کل آبادیوں کی کثرت کی وجہ سے، پکے مکانات کی وجہ سے، اور زمینیں صاف کر دینے کی وجہ سے نہیں دکھ رہے ہیں، درندے بھی نہیں دکھ رہے ہیں، اور یہ سانپ بچھوا بھی نہیں دکھ رہے ہیں. مگر کوئی ایسی جگہ نہیں دکھ رہی جہاں ان کی فل آبادی نہ ہو. صورت اس کی دوسری ہے، خاصیت اس کی وجہ. ہر جگہ ایک بڑی تعداد وہ ہے جو صرف اپنا دیکھ رہی، میری ضرورت پوری ہو جائے، میرا پیٹ بھر جائے، میری پیاس بجھ جائے، میرا تن ڈھک جائے، میرے کو سر چھپانے کو موقع مل جائے. باقی اس کو دوسرے سے کوئی سروکار نہیں. وہ حیوانات کی پہلی قسم ہے. اور دوسرے کچھ پہلوان ٹائپ کے لوگ آ رہے تھے، ونڈا گردی، دھونس سمانا، دادا گیری کرنا، اس کو مارنا، پیٹنا، اس سے چھین لینا، اس سے چھین لینا، اس پہ قبضہ، اس پہ قبضہ، اس کی زمین ہڑپ لی، اس کا مکان لے لیا، دوسرے کو برباد کر کے اپنے کو آباد کرنا. اور اگر اس سلسلے میں تھوڑی بھی مزاحمت ہوئی تو اسے کاٹ دینا، اسے پیٹ دینا، اسے چیر دینا، اور بند کر دینا اس کو کسی تھیلے میں، اور لیا کے کسی تالاب میں ڈال دینا، بند کر دینا کسی صندوق میں، اور لیا کے کہیں چھوڑ دینا، جنگل میں لے کے چلے جانا، زمین کھودنا، اس کو وہاں ڈھانپ دینا. چل رہا نہیں چل رہا؟ انسان کے دو تین ٹکڑے کر کے چھپا دے رہے، کہیں سر ہے، کہیں پاواں ہے، کہیں کچھ ہے. آئے دن خبریں پڑھتے پڑھتے ایک صاحب تو اتنے بیزار ہو گئے کہ صاحب وہ خبریں پڑھنا نہیں، دل دکھا لینا نہیں، وہ ٹینشن لینا نہیں، پڑھنا چھوڑ دیا ہم نے. تو وہ پہلی قسم تو ہر جگہ بھیڑ ہے، اور یہ دوسری قسم بھی ہر شہر میں ہے. اور وہ تیسری قسم اپنا تو بنتا نہیں مگر دوسرا تڑپنا پھڑکنا شروع کر دیتا. انہیں جا رہا، خالی جاتے جاتے ایک فقرہ کر دیتے، بول دیکھو فلانا جا رہا. ارے بھائی، اس سے بولنے والے کی تو کوئی ضرورت پوری ہوئی نہیں، اور سننے والے کی بھی کوئی ضرورت پوری ہوئی نہیں، مگر اس کو تکلیف پہنچ گئی. انہیں دانت چبایا تھا، انہیں فقرہ چبا دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ دانت چبھ کر زہر داخل ہو جائے تو علاج آسانی سے ہو جاتا، لیکن اگر جملوں اور کلمات کے ذریعے سے دل زخمی ہو جاتا ہے تو پھر آسانی سے علاج نہیں ہوتا. اسی لیے ہماری عربی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیا کہ تیر کے، تلوار کے، بھالے کے، نیزے کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے دیا ہوا زخم بھرتا نہیں ہے آسانی سے. کتنے ہی لوگوں کو بولو ارے بھائی ہو گیا تھا 5 سال پہلے، 4 سال پہلے، بھلا دے، چھوڑ دے، بولے تو بہت کوشش کر رہا ہوں عمر صاحب، نکل رہا ہی نہیں وہ اندر سے. ایسا بولا تھا انہیں میرے کو. دل کا علاج ہو جا رہا 1 ہفتے میں، گردوں کا علاج ہو جا رہا 15 دن میں، بڑے سے بڑے آپریشنوں کے سلسلے میں آدمی نارمل ہو جا رہا 1 آدھ مہینے میں. جی 24 گھنٹے اگر کسی کا آپریشن ہوا تو بہت لمبا آپریشن تھا، انہیں بھی اچھا ہو جا رہا 2-4 مہینے میں. لیکن یہاں 10 سال ہو گئے، وہ زخم بھرنے کا نام ہی نہیں. اسی لیے فرما گیا ہے لا یلتام ما جرح اللسان، زبان کا زخم بھرتا نہیں. جراحات السنان لها التیام،
ولا یلتم ما جرح اللسان، تیر و تبر کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن باتوں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. انہیں یہ بولی تھی، کب بولی تھی؟ شادی کے ٹائم پہ بولی تھی. اب انہیں نانی بننے کو آئی مگر وہ بھولتی نہیں. انہیں وہ بولا تھا، کب بولا تھا؟ وہ بچپن میں کھیلنے کے درمیان میں بولا تھا. اب انہیں دادا بن گیا مگر وہ بھولتا نہیں. زخم ایسے ہوتے ہیں نامناسب کلمات کے. خیر انسانیت ہونا چاہیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کے لیے ہم وہی چاہیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں. یاد رہیں گے نا یہ بات؟ دیکھو سننا آسان ہے، بولنا آسان ہے، لیکن جب کرنے کا نمبر آئے گا ذرا اچھے خاصے آرے چلیں گے اندر. چلا لینا، برداشت کر لینا. اس کی عزت میں کروں، اس کا اکرام میں کروں، اس کو سلام میں کروں، اس سے معافی میں چاہوں. کیوں بھائی کیا ہے؟ آپ کو کون سے سرخاب کے پر لگے؟ کیسے آپ وہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور آپ کیسے سونے چاندی سے بنے ہوئے ہیں؟ وہ کسی اور کا بندہ ہے، میں کسی اور کا بندہ ہوں. اس کے اصل ماں باپ کوئی اور ہیں، میرے اصل ماں باپ کوئی اور ہیں. برابر ہی جانا سب. کلروں کا کیا ہے؟ کلروں کا تو کچھ بھی نہیں ہے. کلر کلر ہے، کلر ہے. وہ کلروں کے پیچھے پڑ گئے. سانولے چہروں پر سفید کلر کا دکان بنا کے رکھ دیا. بیوٹی پارلر بولتے، کیا ہی بولتے کہتے اسے. میرے سے بڑھ کو تم لوگوں کو معلوم. اب وہاں جا کے اس کو دھلا کے کر کے سجا کے کر کے ایسا لے کے آ رہے ہیں. اس کو دیکھے تو نوشا یوں سمجھ رہا میری اماں دنیا کی سب سے حسین لڑکی چنی میرے واسطے بول کے. لیکن وہاں جانے کے بعد میں انہیں منہ ہاتھ دھوئی. اس کے بعد میں سامنے آیا چہرہ، تب اس کے بعد میں وہ لڑ رہی اپنے اماں سے، وہ لڑ رہا اپنے اماں سے، وہ لڑ رہا اپنے بابا سے. میرے واسطے ویسی کیسے لائی؟ چند سال پہلے میرے پاس ایک مسئلہ آیا تھا. وہ یہ کہ آج کل وہ شادیوں میں وہ فوٹواں بہت کھینچ رہے ہیں، اور وہ فوٹواں کھینچنے والے خواتین کے ایریے میں بھی گھس جاتے ہیں. وہاں سے دلہن کی اور یہاں سے دولہے کی. اور آج کل تو حکومت اور گورنمنٹ کے قوانین کے تحت میں ایک ساتھ دلہا دلہن کی بھی فوٹو لے کے بتائے تو باہر کے ویزے وغیرہ میں آسانیاں ہو رہے بول کے. خیر وہ لیے ضرورت کے تحت لیے تو چلو بھائی آپ اپنے حد تک مجبور سمجھے جائیں گے، لیکن اس کے باقاعدہ وہ ریلا بنا کے جی سیٹیاں بنا کے وہ سہیلیوں میں تقسیم کر رہے ہیں، دوستوں میں تقسیم کر رہے ہیں. تو ایسے ہی ایک محترمہ اپنی سہیلی کو اپنے بیٹے کی شادی اور اس کی لائی ہوئی دلہن وغیرہ کی پوری تفصیل کی ویڈیو کی سی ڈی دے دیا. وہ گھر میں لے جانے کے بعد میں اماں بابا بچے بچیاں بیٹھ کے دیکھے تو اس میں سے ایک بچے کی شادی تھوڑے دن پہلے چھوئی تھی. وہ دیکھنے کے بعد میں وہ بچہ غصے میں کھڑے ہو گیا. دیکھو تمہاری سہیلی اپنی بہو کیسی لائی اور تم اپنی بہو کیسی لائی. ذرا اس کو دیکھو، تمہاری یہ بہو دیکھو کیسی. جھگڑا شروع ہو گیا گھر میں. کلروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. رنگ تو رنگ ہے بھائی، کیسا رہا تو کیا. دل میں اگر زنگ نہیں ہے تو یہ رنگ کا کچھ اثر نہیں ہے. اور رنگ کتنا ہی اچھا ہو، اگر دل پر زنگ ہے تو پھر اس رنگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سب کا سب دھوکے کے سوا کچھ نہیں. اور اللہ کے نزدیک محبوبیت اور پسندیدگی میں بھی کوئی دخل نہیں ہے رنگ کو. خیر وہ ٹائم زیادہ ہو گیا، 4:30 ہو گئے. 3 باتیں سنانا چاہ رہا تھا میں. ایک رہنا انسانیت اور دوسرے رہنا محبت.
نفرت، عداوت، بغض، کینہ، کپٹ یہ دل میں نہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے سامنے بعض لوگوں کے بارے میں کوئی شکایت پہنچانی چاہیے، بعض لوگوں نے تو حضور نے منع کر دیا اور یوں فرمایا کہ میرے سامنے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات مت کہو جس کی وجہ سے اس کے بارے میں میرے دل میں کوئی میل پیدا ہو جائے۔ ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب آخری زمانے میں ان کی عمر کی طبیعت ناساز ہوئی تو لوگ، چونکہ پورے علاقے کے معروف و مشہور بزرگ تھے، لوگ آتے رہتے تھے، ملتے رہتے تھے، لیکن پہلے ہم لوگوں سے ملنا ضروری تھا۔ حضرت مولانا کمال الرحمان صاحب کی اجازت کے بغیر جا کے ملنا نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت فرماتے تھے جا رہے وہاں ٹھیک ہے، جانا، علیہ السلام خیر خیریت پوچھنا، کچھ کہنا ہے تو صرف کسی اچھائی کی بات کہنا، کسی کی برائی نہیں کرنا، اس واسطے کہ حضرت اسے پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور ہم لوگوں کا آج کل کیا حال ہے؟ کوئی بولا ارے معلوم ہوا فلانے کے بارے میں کیا ہے، اچھا بھائی جان دو، چھوڑ دو، بلکہ بول دیا سمجھو۔ پہلے یہ خیال آیا اب نہیں بولنا چاہیے، کیا کروں، کہیں کو بولوں، بول دیا، جان دے بھائی، ابھی نہ کھودنا شروع کرتا ہوں۔ ارے بولو نا بھائی، ایک آدھ برائی بیان کرا، اور کیا ہے ذرا بولو، اور کیا ہے ذرا بولو، اور کیا ہے ذرا بولو، پورا اس کا کیا کہتے ہیں وہ کرتے نا، وہ کسی کی باڈی واڈی کو چیک کرنا رہے تو پوسٹ مارٹم، وہ پوری تحقیق کرنا چاہتا تاکہ اس کے پورے لوز پوائنٹس اس کے پاس آ جائیں۔ ہم لوگ کوشش کر کے دوسروں کی برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ محبت رہنے کی صورت میں ایسا نہیں کر سکتا، کسی کی برائی نہیں، محبت رہنا۔ انسان بولے تو انس سے، انس تو محبت کا نام ہے، نفرت تھوڑا ہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ محبت کیا چیز ہے؟ دنیا کے ہتھیاروں میں سب سے زیادہ کارگر ہتھیار کا نام محبت ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا محبت فاتح عالم، پورے عالم کو فتح کرنے والا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانوں کے ساتھ یہ برتاؤ پورے عالم کے فتح کرنے کا سبب بنا تھا۔ ہر ایک کے حق میں خیر خواہی، بھلائی۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی گمراہ ہو جائے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی عاقبت خراب اور برباد ہو جائے۔ اسی لیے فرشتہ کہنے کے باوجود کہ آپ کے ستانے والوں کو مار ڈالو، آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی، پتھر برسانے والوں کے ساتھ میں آپ نے کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ محبت ہے اصل، اور اہل اللہ اسی محبت کا پیغام عام کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے لوگ، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اولیاء اللہ سے محبت کئی کے واسطے کرتے، لیکن وہ ان سے محبت رکھتے تھے، ہمدردی کرتے تھے، خیرخواہی کرتے تھے، اسی لیے محبت کرتے۔ جیسا آپ کا کام ہوگا نتیجہ ویسا ہوگا۔ آج نفرت ہے، بھائی کی بھائی کے ساتھ نفرت ہے، خاندان والوں کی خاندان والوں کے ساتھ، محلے والوں کے محلے والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے ساتھ۔ اسلام کی تعلیم تو یہ نہیں ہے۔ صاحب اس میں یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، تو میں بولتے رہتا ہوں وہ خرابی ہے تو آپ کا تقاضۂ ہمدردی، تقاضۂ انصاری، تقاضۂ اخوت اور تقاضۂ رشتہ داری یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سے اس کی اس برائی کو دور کرنے کے سلسلے میں ویسے ہی فکر کریں جیسے گھر کے کسی آدمی کو بیماری آ جائے تو بیماری سے محبت نہیں کرتا کوئی بھی، مگر بیمار سے محبت بڑھ جاتی۔ نہیں، انہیں کھایا کھایا، نہیں کھایا نہیں کھایا، انہیں اچھا ہے جی اسے کھلاؤ، اس کو سیب کا رس دو، اس کو دودھ دو، اس کو گلتی بنا کے دو، اس کو ہریرا بناؤ، کچھ بھی نہیں گیا اس کا صبح سے پیٹ میں، اس کو بلا کے بیٹا یہ گرم گرم ہے، مزیدار ہے، اصلی گھی سے بنائے سو ہے، 2 چمچے کھا لے، 4 چمچے کھا لے۔
اماں الگ بول رہی، پاوا الگ بول رہے، نانی الگ، نانا الگ، دادی الگ، دادا الگ، بھائیاں بھی پیچھے پڑے ہوئے، بہنائی پیچھے پڑے ہوئے، ہے کیا انہیں بیمار ہے نا، نفرت کر رہے، اس سے کہ محبت بڑھ گئی. بیماری سے محبت کسی کو بھی نہیں ہے. کسی میں برائی ہے تو کوشش کریں بھائی کہ اس کے اندر سے یہ برائی نکل جائے، اور اگر ایسا کریں گے تو پھر ایسی صورت میں انسانیت کا تقاضا پورا کریں گے اور محبت والا عنصر غالب رکھیں گے، تو ایسی صورت میں یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں، جھگڑے، مار پیٹ، تناؤ، دوریاں، رنجشیں یہ باقی رہیں گی کیا؟ نہیں رہیں گی. تو خود بخود کیا آ جائے گا؟ امن آ جائے گا. تو امن کے واسطے آپ کو یہ دو عناصر کو ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ امن قائم رہے. جب آپ حالت امن میں رہیں گے تو پھر آپ اچھے اچھے کام کر سکتے. ورنہ ابھی مولانا بول رہے تھے نا، ذرہ بھی خوف والی حالت رہی تو آرام کے ٹائم میں بھی آرام نہیں کرتے لوگ، چھتوں کے اوپر بیٹھ جاتے کہتے نگرانی کر لیتے کدھر سے آرام. امن میں کوئی کام ہو سکتا ہے، خوف میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے برادران وطن کے ساتھ میں بھی کچھ ایسا سلوک کرو کہ حالت امن محسوس ہو دونوں طبقات کو، تاکہ آپ کوئی خیر کا پیغام اس کو پہنچا سکے تو اس کے لیے قابل قبول ہو جائے. لیکن اگر دشمن ہونے کا تصور ہوگا تو آپ کی دعوت کو نہیں قبول کرے گا. اس کو سمجھانے کے واسطے میں بولتے رہتا ہوں، کوئی صاحب کسی سے قرضہ لے لیے تھے 5-7 لاکھ روپے، 2 مہینے میں دیتا ہوں بول کے، 2 مہینے ہو گئے انہوں دے رہے ہی نہیں. ایک وقت آیا پوچھا، 2 وقت آیا پوچھا، 3 وقت دے دیں گے بھائی، دے دیں گے بھائی، دے دیں گے بھائی. 8-10 وقت پوچھا، دینے کے پوزیشن میں نہیں تھے تو بولے کہ اس کی وجہ سے روزانہ میرے کو سر میں درد ہو رہا. اب تو اس کا فون اٹھانا بھی مشکل ہے. اب بھی اس کا فون آ رہا، اٹھا رہا ہی نہیں. بیزار ہو گیا سن کے کہ بھائی میرے پیسے دو، میرے پیسے دو. لیکن کہیں بھی دکھا تو پھر پوچھتا، اور اگر 4 لوگوں میں پوچھ لیا تو میرے لیے مسئلہ کھڑے ہو جاتا. اس واسطے کیا کرنا؟ اس واسطے ایسا کرنا کہ پوچھنے والے کو پوچھنے کے قابل ہی نہیں رکھنا. اور پوچھنے کے قابل ہی نہیں رکھنے کے واسطے کیا کرنا؟ اس کو زمین پر ہی نہیں رکھنا. زمین پر ہی نہیں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو زیر زمین کر دینا. اب ارادہ پکا ارادہ کر لیا، اب کہیں ملا تو بس گیا سمجھو، رکھ لے کے پھر رہا. کیا رکھ لے کے پھر رہا معلوم نا؟ چاقو ہے، جمبیا ہے، ریوالور ہے، کچھ بھی رکھ لے کے پھر رہا. میاں تمہارے واسطے اس نے فیصلہ کر لیا ہے، ذرا تم ہوشیار رہو، چوکر نہ رہو بول کے کوئی ہمدرد کو معلوم ہو گیا تو آگے بول دیا ہو. اب اس کی طرف سے چٹھی آئی، آپ کا قرضہ لیا تھا نا، میں دو بول کے بہت دنوں سے بول رہے تھے، اب دے دینے کا ارادہ ہے، وہ فلانی جگہ رات میں آ جاؤ، وہاں دے دیتا ہوں. جاتا. خوف والی حالت میں کبھی آپ اچھا کام نہیں کر سکتے، امن والی حالت میں ہی کر سکتے. اسی لیے یہ 3 عناصر ذہن میں رکھو. پہلی بات کے ساتھ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو درست بنانا، انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنا، جذبہ محبت کو عام کرنا اور پر امن زندگی گزارنا، تاکہ آپ اچھے کام کر سکیں. اب غیر کو بھی آپ بلائیں گے تو آ جائے گا آپ کے پاس. اگر یہ جذبات نہیں ہوں گے تو اپنا بھی بلائے گا تو جانا مشکل ہے. اور یہ دیکھنے میں آتا، شادیوں میں نہیں آتے، اور شادیوں میں دعوت بھی نہیں دیتے. 50 قدم پہ مکان تو گھر ہے، اس کو دعوت نہیں جاری. 500 کلومیٹر پہ ایک رشتے دار ہے، اس کو دعوت جاری. 500 کلومیٹر پہ اس کو دعوت جاری. 50 قدم پہ مکان ہے، نہیں جاری. کئی کو اس سے دشمنی ہے. اور اگر کسی وجہ سے ہمت کر کے آپ دیے بھی تو انہیں نہیں آتا، اس کے نہیں جاتا ہوں میں. تو جب عداوتیں ہوں گی تو پھر خیر پھیلنا مشکل ہو جاتا ہے. کسی کا پیغام کا کسی کو قبول کرنا دشوار ہو جاتا ہے. اسی لیے ماحول کا پورا من رہنا. تو یہ 4 چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے
4:45 پر. جی حق تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.